نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدنا حسین ابن علی کا جو واقعہ ہمارے سبق کا حصہ چل رہا ہے، کوفہ کی طرف روانگی والا، تو بات ہماری یہاں پر پہنچی تھی کہ حسین ابن علی کے جو سچے خیر خواہ بنے ہوئے تھے، اس نے ابن زیاد جو آیا تھا، وہ جناب عبید اللہ بن زیاد جو آیا تھا گورنر بن کر، اس کو وہ جناب ان کے ساتھ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہ اکیلا آیا ہے تو اس وقت اس کا انہوں نے ساتھ دیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ یہ لمبی چوڑی داستان ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا۔ مغرب کے وقت حضرت امام مسلم نے نماز کی امامت کرائی، ہزاروں آدمی پیچھے موجود تھے۔ جس وقت سلام پھیرا تو اس وقت صرف 3 آدمی پیچھے رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے چلے گئے تھے۔ اور سیدنا مسلم بن عقیل کو مغرب کی نماز کے بعد کوئی آدمی کھانے کا پوچھنے والا نہیں تھا، پانی کا پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اپنے گھر میں ان کو رہائش دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پیغمبر کے نواسے پہ اتنا بڑا ظلم ہوا، خاندان رسالت کے ساتھ ان کوفیوں نے بدماشی کی انتہا کر دی۔ بالآخر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں پہنچے۔ جب سامنے آئے تو اسلام نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اسلام کا مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو خاندان نبوت کے ساتھ دشمنی کرے وہ اسلام کا مستحق نہیں۔ اس نے کہا تم میرا ادب کرو، نہیں بجا لاتے؟ فرمایا کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے امام مسلم بن عقیل سے کہا کوئی وصیتیں ہیں تو کر دو۔ آپ نے کہا مجھے واپس کر دیا جائے۔ اس نے کہا میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں کو واپس کر دو۔ اس نے کہا ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے انتقام لیں گے۔ اور جو وصیت عبید اللہ بن زیاد نے ساری پوری کر دیں، سن لیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام مسلم بن عقیل کو مکان کی چھت پر کھڑا کر کے شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد آپ کی لاش کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ فرزدق نامی ایک شاعر ہے، یہ شخص اس سارے واقعہ کو دیکھنے کے بعد چھپ کر مدینہ سے مکہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن متی نامی ایک بہت بڑا عظیم آدمی ہے، تاریخ میں ایک بہت بڑا مورخ اور محدث ہے۔ وہ حضرت حسین کو ملا اور اس نے کہا آپ نہ جائیں، کوفہ کے حالات خراب ہیں۔ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، عبید اللہ بن زیاد گورنر بن چکا ہے، اور فرزدق نامی جو شاعر ہے اس نے حضرت حسین کو روکا، رشتہ داروں نے روکا۔ حضرت حسین بالآخر اس موقع پر آ گئے اور یہ کہنے پر آ گئے کہ بھائی ہم کوفہ نہیں جاتے، مقابلہ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو نہ جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، جو شخص میرے ساتھ مکے جانا چاہتا ہے مکے چلے۔ سب سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں سے جو حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ امام مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے کہا چچا جان ہمارا ابا آپ کا سفیر بن کر گیا ہے۔ عثمان نبی کا سفیر تھا، پیغمبر نے تو عثمان کے خون کے انتقام کے لیے بیعت لے کر 1500 صحابہ اکرام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ ہمارے ابا کے خون کا انتقام نہیں لیں گے؟ آپ لیں یا نہ لیں ہم کوفہ جائیں گے، اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا آئیے شہزادے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چلتے ہو تو میں سب سے آگے چلوں گا۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا۔ تقدیر کے فیصلے تھے، آدمی کچھ نہیں کر سکتا کہ جس وقت وہ جناب کچھ اللہ پاک کی طرف سے حالات ایسے آ رہے ہوں۔ تو جس وقت یہ قافلہ چلا ہے تو حر سے ملاقات ہوئی۔ حسین ابن علی کا عمل دیکھیے کہ حضرت حسین کے پاس پانی کے مشکیزیں ہیں،
ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت حسین نے اپنا پانی ان کو وضو کے لیے دیا، نماز کے لیے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت سیدنا حسین نے خود عبید اللہ بن زیاد سے کہا، کیا خیال ہے، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی پڑھو گے؟ انہوں نے کہا، اختلاف اقتدار والوں کا ہے، حکومت والوں کو آپ سے ہے، میں ان کا نوکر ضرور ہوں، لیکن آپ کے خاندان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نماز حسین تیرے پیچھے پڑھیں گے، کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ یہ حر عبید اللہ بن زیاد کا واسطہ بنا اور حضرت حسین کے درمیان مذاکرات کا واسطہ بنا۔ ان مذاکرات کو ناکام کرنے والا شمر ذی الجوشن، یہ ایک نامی تھا، آدمی تھا۔ اس بدمعاش نے کہا، حضرت حسین کی کوئی بات نہ مارو۔ حسین ابن علی صلح کا سب سے بڑا پیکر، حسین ابن علی اتحاد کا سب سے بڑا پیکر۔ حسین ابن علی نے کربلا میں بھی 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ظالموں، دھوکے سے تم نے مجھے بلایا۔ حسین نے خطوط پیش کیے، 12,000 خط تھے، بعض علماء نے لکھا ہے 12 ٹوکریاں تھیں اور یا خطوں کی بھری ہوئی صندوقیں تھیں۔ حضرت حسین نے ان کو کہا کہ تم میں سے فلاں فلاں آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آگے سے کہا کہ یہ خط تمہارے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ہیں۔ تم نے مجھے نہیں بلوایا؟ انہوں نے کہا ہم نے بلوایا۔ شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے بلا کر کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکے جاتی تھیں۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے سبق کے اندر۔